الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمارے لیے وقت دیا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے. قرآن کریم کا آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال، دولت، پیسے اور اولاد ہے، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. لیکن اصل کیا چیز ہے وہی قرآن بیان کرتا ہے: والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو دولت مند ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، گاڑیاں ہیں، بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، بس وہی انسان کامیاب ہے. لیکن قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ اس نے دنیاوی زندگی کو، زینت کو حاصل کیا ہے. لیکن اصل چیز جس کو قرآن بیان کرتا ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں، باقی رہنے والے نیک اعمال، جو اللہ کے یہاں پر ثواب کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو اللہ کے یہاں پر باقی رہنے والی چیزیں ہیں، وہ نیک اعمال ہیں. بھائیو، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کے نظام کو بنایا ہے. وہ صرف اور صرف اس لیے بنایا ہے جس کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے انسان اور جنات کو خالص اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں، آسمان میں اور زمین میں، ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں، اللہ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے. چاہے وہ کتنی بھی بڑی چیز ہو، کیسی بھی چیز ہو. میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، تو ہمیں دنیا کی زینت کی طرف نہیں لگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو، تمہاری دولتوں کو، تمہارے محل اور مکانات کو، تمہاری گاڑیوں کو، تمہارے زیورات کو اور تمہارے جسم کی خوبصورتی کو، تمہارے لباس کو اللہ نہیں دیکھتے. اللہ کے یہاں پر یہ پہچان نہیں ہے کون بادشاہ ہے، کون دولت مند ہے، کون زیادہ پیسے والا ہے، کون خوبصورت ہے، اس کا لباس اچھا ہے. نہیں، اللہ کے یہاں پر یہ پہچان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں اس کے دل کے اندر ہے کیا چیز، کس کا نام ہے، یہ کس کی بندگی کرتا ہے، یہ متقی ہے یا پرہیزگار ہے یا میرے نافرمان بندہ ہے. اس کے اندر اللہ کا نام اور اس کے رسول کا نام موجود ہے یا غیروں کا طریقہ یا غیروں کا نام اس کے دل کے اندر موجود ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں،
ہمیں تو اس چیز کی تیاری کرنی ہے جس چیز کو اللہ نے، قرآن نے، حدیث نے، جناب رسول اللہ نے ہمارے لیے فائدہ مند بتلایا ہے، جو ہمیں کام آنے والی ہے۔ لیکن نہیں، ہم اس چیز کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، ہم قدم بڑھاتے ہیں تو دنیا کی زیب و زینت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی فرائض، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ نے جو طریقہ دنیا میں رہنے کا بتلایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں جناب رسول اللہ نے ایک ارشاد فرمایا ہے، جب تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان محشر میں ایک بہت بڑا میدان، چٹیل میدان ہوگا، تمام کے تمام لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، تمام کے تمام لوگ اس میدان محشر میں وہاں پر جمع کیے جائیں گے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں یوں ہی پیدا کیا ہے، دنیا میں عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے میرے بندو سوچو اس زندگی کو، اللہ نے یہ جوانی دی ہے، اللہ نے یہ عمر دی ہے 60 سال کی، 70 سال کی، اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے کہ کون اچھا عمل کر کے رہتا ہے۔ موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے، یہ جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس کو من مانی گزار کر دنیا میں آئے، جیسا چاہے جیسا من کرے ایسی زندگی گزار کر آئے، نہیں نہیں، اللہ نے یہ جوانی دی ہے اپنی عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ مت سمجھنا دنیا میں جا کر کہ تم دنیا ہی میں رہو گے، تمہیں کہیں نہیں جانا، بلکہ تمہیں مرنا بھی ہے، اور مر کر وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سوال و جواب کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے الگ الگ مخاطب ہو کر 5 چیزوں پہ سوال کریں گے۔ کسی بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا اللہ کے سامنے سے جب تک اللہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ ایک حدیث اور بتاؤں اسی کے ضمن میں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نامۂ اعمال کو کھول کر دیکھے اور اللہ درگزر فرما دے، یہ مطلب ہے آسان حساب کا۔ اللہ کو معلوم ہے یہ نافرمان بندہ ہے، اس نے میری نافرمانی کی، نمازوں کی پابندی نہیں کی، میرے رسول کی نافرمانی کی، داڑھی کو کٹایا، لباس کو غلط استعمال کیا، یہاں تک کہ سر کے بالوں کو بھی جناب رسول اللہ کے طریقہ کے خلاف استعمال کیا، بنوایا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، اے عائشہ، اس دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے حساب لینے لگے ہلاکا، وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے گا، وہ تو پھنس جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے میں نے تیرے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، بتائیں تو کہاں کہاں پر استعمال کیا، 2 ہاتھ دیے تھے، اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے لیے پانی دیا تھا، اس پانی کو کیسے استعمال کیا؟ وہ میرا پانی تھا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، آسمان کے نیچے ہم رہ رہے ہیں،
زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، کھلا بھی ہمارے لیے اللہ رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے رزق کو نہیں چھینا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری زمین کے اوپر سے بھاگ جاؤ، میری ہوا کو استعمال مت کرو، میرا رزق مت کھاؤ، میرے آسمان کے نیچے سے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ سوال و جواب کریں گے قیامت کے دن۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا پہلا سوال اللہ فرمائیں گے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، کہ میں نے تیرے لیے 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی دی تھی، اس عمر کو کہاں پر گوایا، کہاں پر خرچ کیا؟ اگر میرے بھائیوں ہم اس عمر کو یوں ہی ضائع کر دیں گے، نہ ہمارا لباس صحیح ہے، نہ ہمارا چہرہ صحیح ہے، نہ ہمارے سر کے بال صحیح ہیں، نہ ہم خود صحیح ہیں، نہ ہمارا کاروبار صحیح ہے، اللہ کی قسم کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ آج ہم اپنی زندگیوں کو کہاں پر گزار رہے ہیں؟ ہمارا سارا وقت برباد ہو چکا ہے۔ رات میں بھی اللہ کی نافرمانی، دن میں بھی اللہ کی نافرمانی۔ آئے میرے بھائیوں غور کرو اور سمجھو، اپنے دلوں میں فکر کرو، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سوال و جواب لیں گے، وہاں پر کیسے سوال و جواب دے سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں ایک گاڑی چلانے والا ڈرائیور جب مالک کے پاس گاڑی لے کر جاتا ہے، جب اس سے سوال و جواب کرتا ہے کہ کتنا خرچہ کہاں پر ہوا، تو وہ بھی ہچکچا جاتا ہے۔ طالب علم سے جب استاد سوال کرتا ہے یہ سبق کیوں یاد نہیں کیا، کل کہاں پر تھا، وہ بھی ہچکچا جاتا ہے جواب دینے سے۔ لیکن میرے بھائیوں اس اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے، اللہ اکبر، جو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پہلی چیز اپنی عمر کو کہاں پر خرچ کیا، دوسری چیز وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے لیے زندگی دی۔ کچھ بندے ایسے بھی تھے جن کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، جن کے پیر نہیں تھے، جن کی آنکھ نہیں تھی، چلو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں، لیکن اللہ فرمائیں گے تیرے لیے زندگی دی، جوانی بھی دی، قوت بھی دی، دونوں ہاتھ بھی دیے، دونوں پیر بھی دیے، دونوں آنکھوں کو صحیح سالم دیا، دونوں کانوں کو صحیح سالم دیا، تیرے چہرے کو بھی میں نے خوبصورت بنایا، تیرے سر کو بھی میں نے خوبصورت بنایا۔ اللہ فرمائیں گے بتا اس جوانی کو کہاں پر خرچ کیا؟ کیا اس زمانے کو یہاں پر خرچ کیا؟ موبائل کو لیا، فلمیں دیکھنے میں لگ گئے، گانے سننے میں لگ گئے، رنڈیوں کو دیکھنے میں لگ گئے، کیا اس اللہ فرمائیں گے ان آنکھوں کو کیا یہاں پر استعمال کیا ہے تم؟ یا ان آنکھوں کو قرآن پڑھنے کے لیے استعمال کیا، علماء کی زیارتوں کے لیے استعمال کیا؟ میں نے دونوں ہاتھ دیے کہاں استعمال کیے، دونوں پیر دیے ان کو کہاں پر استعمال کیا، دونوں کانوں دیے کہاں استعمال کیا؟ آج ہمارے نوجوان اپنی زندگی کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں، کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے اور گانے سن رہے ہیں، عیالیوں مکاریوں کے گانے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جن گانوں کے سننے کی وجہ سے جناب رسول اللہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، آج ہم ان گانوں کو سن رہے ہیں جن سے اللہ نے، قرآن نے اور پیارے نبی نے ہم سے منع کیا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے لیے سر دیا اور سر کے بالوں کو بالکل درست دیا، تمام سر میں تیرے بال اگ کر آ گئے، ایسا نہیں کہ تو گنجا ہی رہ گیا، تیرے سر کے بال کچھ ادھر، ایسا نہیں، تمام سر کو تیرے اچھے طریقے سے بنایا، اس سر میں کھوپڑی کو اچھی طرح بسایا اور تیرے بالوں کو صحیح نہج پر صحیح طریقے پر اگایا۔ ان بالوں کو تو نے جناب رسول اللہ کے طریقہ کے مطابق رکھ کر آیا یا غیروں کے طریقہ کے مطابق رکھ کر آیا؟ کیا جواب دیں گے میرے نوجوانوں؟ آج کے نوجوان اور آج کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہو چکے ہیں کہ ان کی اولاد اپنے سر کے بالوں کو یہودیت کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر، جو ہمارے اور اللہ کے نبی کے، قرآن کے، حدیث کے دشمن تھے، آج ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ جن یہودیوں نے، جن عیسائیوں نے جناب رسول اللہ کو مارنے کی بھرپور کوشش کی، اور آج بھی ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی، ان غیروں کی یہی سازش ہے کہ کس طرح یہ مسلمان اس دنیا سے فنا ہو جائے، لیکن آج ہم خود ان پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اور ہمارے ماں باپ اس بات پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ ان ماں باپوں کو بھی گرفتار کرے گا کل قیامت کے دن۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا تو کس بات کا ماں باپ کے تیری اولاد تیری بات نہیں مانی؟
آج کے نوجوان دیکھو سر کے بال یہاں سے کٹے ہوئے ہیں، یہاں پر پورے بال ہیں، یہاں سے کٹے ہوئے ہیں، آئے آئے اللہ کی قسم رونا آتا ہے جب ان کے بال دیکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ نے کیا طریقہ بتایا تھا؟ اللہ کے رسول تو 3 طریقے کے بال رکھتے تھے۔ بال رکھنے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بتایا کہ کانوں سے نیچے تک رکھو، کانوں تک رکھو، کانوں سے اوپر تک رکھو، لیکن ایک سارے بال رکھو، سر کے پورے سر کے بال ایک سارے ہونے چاہیے، بالکل برابر بال ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں اپنے تمام نوجوانوں سے، تمام بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنے بالوں کو درست کرو، بالکل برابر کرواؤ، اس طرح کی کٹنگ بالکل مت کراؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ اور ہمارے چہروں پر، جن کے چہروں پر اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، وہ کوشش یہ کریں کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کی تہ لگا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے سامنے آتا ہے، یا اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک سب کو میں نے گناہوں سے بھر دیا ہے، اللہ میری بخشش فرما۔ وہ توبہ کریں کہ اپنے سروں، اپنے چہروں پر نبی کی سنت کو سجائیں۔ تیسری چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہ اس نے مال کو کہاں سے کمایا؟ کیا ناجائز طریقے سے کمایا؟ حرام طریقے سے کمایا؟ اللہ نے، قرآن نے، حدیث نے ہمارے لیے مال کمانے کا جائز طریقے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک رزق کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے دیے ہیں۔ اگر کوئی حرام مال کھاتا ہے اور حرام کمائی کرتا ہے، سنو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا، زیادہ بات نہیں، ایک لقمہ بھی چلا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پیٹ کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے، اور اللہ اس بندے کی 40 دن کی عبادت کو بالکل بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ حرام مال سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ ہم کیا کما رہے ہیں؟ ہماری اولاد کہاں سے مال لا رہی ہے؟ اور ہماری اولاد کا کام کیا ہے؟ پوچھو علماء سے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارا ایک کاروبار ہے، کیا یہ کاروبار جائز ہے؟ اپنے کاروبار میں جھوٹ کو چھوڑو اور غداری کو چھوڑو، برائیوں کو چھوڑو، بلکہ جناب رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا اس کے طریقہ کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء والصالحین، کہ جو امانت دار تاجر ہے وہ کل قیامت کے دن سچا تاجر ہے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ اس کو کھڑا کریں گے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا اس مال کو کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ آج ہم اپنے مال کو کہاں لگا رہے ہیں؟ بیاہ شادی کا موقع آتا ہے، مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ آپ دیکھو 10,000، پوری بستی میں 80 گھر 90 گھر ہیں، 100 روپیہ اگاتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ شرم کی بات ہمارے، جو ہمارا رہبر ہے، جو نائب رسول ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کو یہودی ہونے سے بچاتا ہے، ہندو ہونے سے بچاتا ہے، عیسائی ہونے سے بچاتا ہے، ان کو وہ تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کے ذریعے سے حقیقت میں کامل ایمان والے بنتے ہیں۔ اس کی 10,000 تنخواہ ساری بستی 100 روپے دیتی ہے، اور کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا بچہ 10,000 تنخواہ پر کہیں رہے، نہیں، 20,000 25,000 تنخواہ ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ بھی غلط، یہ بھی، لیکن بیاہ شادی کا موقع آتا ہے، لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اسی میں آتا ہے امام صاحب کا مسئلہ۔ نکاح پڑھانے کے لیے امام صاحب پہ 1,000 روپے، 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں امام صاحب کے لیے 1,000 روپے، اور وہ کپڑا لا کر دیتے ہیں امام صاحب کے لیے کہ امام صاحب نے زندگی میں ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے، اتنے ردی کپڑے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی دھیان رکھو، مال کمانا ہے اچھے طریقے سے اور اس کو صحیح طریقے پر ہی استعمال کرنا ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، پانچویں چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس نے سیکھا اس پر کیا عمل کیا۔
آج ہر انسان جانتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ایک حدیث پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، اپنی زندگی کو دنیا میں اس طرح گزار گویا کہ تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا مال و متاع ہے، اور اس طرح گزار جس طرح ایک مسافر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تو شام کو پالے تو صبح کا انتظار مت کرنا، یہ سمجھنا پتہ نہیں صبح ملے گی یا ملے گی۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اگر تو صبح کو پالے تو یہ خیال مت کرنا کہ شام کو بھی میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اور آگے فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، کہ اپنی صحت کے لیے، اپنی صحت میں سے جو صحت والی زندگی ہے اس میں سے کچھ کما کر، لِمَرَضِكَ بیماری کی زندگی کے لیے بھی کچھ کما کر رکھ لے۔ اور آگے فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں وہ کام کر رکھ لے جو تیرے لیے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہو کہ میں دن و رات کیا کرتا ہوں، دن و رات میں کتنے گناہ کرتا ہوں، کتنی نیکیاں کرتا ہوں، کیا میں اللہ کے نافرمانی تو نہیں کرتا ہوں، میرا طریقہ اللہ کے رسول کے خلاف تو نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہو، مجھے قبر میں بھی جانا ہے، مجھے حشر میں بھی جانا ہے، جنت اور جہنم بھی ان کے لیے تیاری کرتا ہو۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، بے وقوف اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو اپنی نفس کی پوجا کرتا ہو، اپنی نفس کی مانتا ہو، نفس کہتا ہے زنا کرنا ہے، زنا کرتا ہے، حرام کمانا ہے، حرام کماتا ہے، داڑھی کٹانی ہے، داڑھی کٹاتا ہے، بال اس طرح کٹانا ہے جس طرح ہیرو رکھتے ہیں اس کے مطابق رکھتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور امید کیا رکھتا ہے معاف کرے گا اللہ معاف کرے گا، جو ہوگا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بے وقوف اور ناسمجھ آدمی۔ اس لیے میرے بھائیوں عہد کریں کہ ہمارے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔